اگر آپ نے بھی کبھی سسرال میں شاہی کہہ کر سستی کھچڑی کھائی ہے، خوبصورت بیوی، عقل مند شوہر اور شاہی سسرال کی ٹھنڈی کھچڑی، جب سسرال شاہی ہو، بیوی حسین ہو اور کھچڑی ٹھنڈی ہو تو سمجھو کہانی شروع ہو چکی ہے۔ کاشف کا تعلق ایک متوسط مگر عزت دار گھرانے سے تھا۔ محنتی، عقل مند، نرم لہجے کا مالک اور کھانے پینے کا عاشق، لیکن اس کا نصیب تب چمکا جب اس کی شادی ریما سے طے پائی۔ ریما نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ شاہی سسرال کی لاڈلی بیٹی بھی تھی۔ اس کے ناز، انداز اور تربیت سب میں ایک خاص شان تھی۔ نکاح ہوا، بیاہ ہوا اور کاشف اپنے خوابوں کی شہزادی کے ساتھ ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اب نہ صرف خوبصورتی ملی بلکہ کھانے کے میدان میں بھی شاہی نعمتیں ملیں گی۔ نانی اماں کے نسخے، خالہ جان کے دہی بڑے، خالو کی فرمائشوں سے سجے دیسی کھانے۔ شادی کے چند دن بعد سسرال والوں نے نئے داماد کے اعزاز میں دعوت رکھی۔ ریما نے شوہر کو خوشخبری سنائی، کل نانی اماں خاص کھچڑی بنائیں گی، وہی پرانی روایتی جو ہم نے سب کو بچپن سے پسند ہے۔ کاشف کی آنکھیں چمک اٹھی، دل میں سوچا، واہ کیا قسمت ہے، شاہی کھچڑی وہ بھی نانی اماں کے ہاتھ کی، ضرور سونف، اجوائن اور دیسی گھی کی خوشبو اڑ رہی ہوگی۔ دعوت کا دن آیا، سب نے قیمتی کپڑے پہنے، سونے چاندی کے برتن رکھے گئے اور مہمانوں کی خاطر تواضع شروع ہوئی۔ کاشف پیٹ تھامے انتظار کر رہا تھا کہ کھچڑی آئے، خوشبو آئے، پرانی یادیں تازہ ہوں۔ تبھی بڑی شان سے نانی اماں نے پلیٹ رکھی۔ کھچڑی، جی ہاں، لیکن دال ایک طرف، چاول ایک طرف، گرمائش ندارت، خوشبو ندارت اور گھی صرف تصویر میں۔ سب آنکھوں میں چمک، چہروں پر فخر اور زبان پر ایک ہی جملہ، یہ ہے ہماری روایتی کھچڑی، شاہی نسخہ۔ کاشف نے ایک نوالہ لیا، دل نے کہا یہ کھچڑی نہیں، تاریخ کا مذاق ہے، لیکن چہرے پر تبسم رہا۔ بیوی آنکھوں سے پوچھ رہی تھی کیسا لگا؟ شوہر نے عقل مندی سے کہا ذائقہ نرالا ہے، محبت بھری ہے اور تاریخ زندہ ہو گئی۔ سب خوش، کوئی پکڑا نہیں۔ واپس کمرے میں ریما نے پوچھا، سچ بتائیں کھچڑی کیسی لگی؟ کاشف نے ہنستے ہوئے کہا، اگر اسے شاہی کہا جائے تو غریب کیا کھاتے ہوں گے؟ ریما بھی ہنس پڑی، سچ تو یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے یہی کھچڑی کھلا کھلا کر سچ کو ہضم کرنا سکھایا گیا ہے۔ کاشف بولا، کل میں تمہیں ایسی کھچڑی کھلاؤں گا جو گرم بھی ہوگی، خوشبودار بھی، اور تمہیں پرانے زمانے کا سچ نہیں ذائقہ یاد رہے گا۔ اگلے دن ریما نے پہلی بار اپنی ہاتھ سے کھچڑی بنائی۔ دیسی گھی میں تڑکا، رائتا، ساتھ اچار کی مہک، پپیتے کا سلاد اور اوپر سے پیار بھرا انداز۔ کاشف نے پہلا نوالہ لیا، آنکھیں بند ہو گئی، جیسے کوئی دعا قبول ہو گئی ہو۔ یہ ہوئی نہ بات، وہ بولا۔ ریما نے ہنستے ہوئے کہا، یہ عقل مند شوہر کی خوبصورت بیوی کا تحفہ ہے۔ چند دن بعد سسرال والوں نے دوبارہ دعوت دی، مگر اس بار باورچی خانے میں ریما تھی۔ نانی اماں کو ریما نے پیار سے سکھایا، اماں تھوڑا گرم رکھیں، گھی تھوڑا زیادہ اور پیاز براؤن نہ ہو تو تڑکا ادھورا۔ دعوت میں سب نے کہا، کیا بات ہے، آج کھچڑی جادو لگ رہی ہے۔ نانی اماں بولی، نئی نسل میں کچھ تو بات ہے، پرانی کھچڑی میں بھی نئی جان ڈال دی۔ کاشف اور ریما کی جوڑی اب نہ صرف خوبصورتی اور عقل کی علامت تھی بلکہ ذائقے کی سفیر بھی بن چکی تھی۔ محبت، سمجھداری، مزہ اور تھوڑی سی تبدیلی، یہی تھی ان کی کامیابی۔ اگر آپ نے بھی کبھی سسرال میں شاہی کہہ کر سستی کھچڑی کھائی ہے تو کمنٹ ضرور کریں، اپنی کہانی سنائیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور سب کو بتائیں، اصل شاہی وہی ہے جس میں ذائقہ ہو، چاہے کھچڑی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔